السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو الفاظ ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو۔ بات حج کی ہو رہی ہے، حج کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جب تم امن میں ہو، یعنی بیت اللہ کے حج پر جا سکو، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو تم میں سے جس نے حج تک عمرہ کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہو۔ یہاں پر یہ صورتحال سمجھ لیں کہ کوئی شخص عمرہ کے لیے گیا اور وہاں پر وہ ٹھہر گیا، حج تک ٹھہرا رہا، تو اب وہ حج کر کے واپس آیا۔ یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ وہ عمرہ پر جاتا اور واپس آ جاتا، حج پھر کبھی کرتا، تو اب اس نے یہ فائدہ یہ اٹھایا کہ ایک ہی دفعہ گیا اور عمرہ بھی کیا اور وہاں رہا اور حج تک رہا۔ پھر حج جب ہوا تو وہ حج ختم ہونے کے بعد وہ واپس آیا، تو اس نے پھر دوہرا فائدہ اٹھایا۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس صورت میں کیا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی ہدیہ میسر آئے، میں نے بتایا ہدیہ کیا ہوتا ہے، تحفہ، گفٹ، تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کھانے پینے کی، وہ ساتھ لے جانی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہاں پر کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو یہ انتظام کے لیے کہا جاتا تھا کہ کھانے پینے کے لیے چیزیں جو ہیں ہدیتاً تحفتاً ساتھ لے لی جائے۔ وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز، تاکہ وہاں پر کھانے کا بندوبست ہو سکے۔ فوڈ مینجمنٹ کے لیے بات کی جا رہی ہے وہاں پر۔ اب تو چونکہ تیل کی دولت آ گئی، ان کے پاس پیٹرو ڈالرز آ گیا، تو اب تو وہاں پر ہوٹلز بھی ہیں، ریسٹوران بھی ہیں، وہاں پر اب کوئی ایسی چیز نہیں۔ اگر یہ دوبارہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو پھر بھی یہی صورتحال ہوگی جو قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے تو قیامت تک رہنمائی کرنی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جو ہدیہ ہے، تحفے، تحائف، کھانے پینے کے لیے جانور یا جو بھی چیزیں وہ ساتھ لے کے جانی چاہیے، وہاں دینی چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جسے کوئی ہدیہ نہ مل سکے، جس نے یعنی دوہرا فائدہ اٹھایا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، دوہرا فائدہ ہو گیا، تو اسے وہاں پر ہدیہ دینا چاہیے۔ اگر ہدیہ نہیں مل سکا تو پھر کیا کہتا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دوران وہ 3 دن کا صیام کرے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب تم واپس آ جاؤ تو 7 دن کا صیام کرنا ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ مکمل 10 دنوں کا صیام ہے۔ یہ کس کے بدلے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہدیہ نہیں ملتا، اگر ہدیہ ملتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہدیہ میسر ہے وہ دے دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں مل سکا تو پھر 3 دن کا صیام حج کے دوران اور 7 دنوں کا صیام واپسی پر۔ وہ کہتا ہے کہ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ مکمل 10 دنوں کا صیام ہے جو ہدیہ کے متبادل میں ہے، اس کے بدلے میں ہے، اگر تم ہدیہ نہیں دے سکتے۔ اور آگے کہتا ہے پھر مزید اس کو واضح کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مزید اس کی ایک اور صورت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ، یہ حکم اس کے لیے ہے، کس کے لیے ہے بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حاضر المسجد الحرام، کہ جس کے اہل اس کے ساتھ مسجد حرام میں موجود نہ ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اگر ہدیہ میسر نہیں ہے تو وہ 3 دن کا صیام حج کے دوران اس نے انتظام کرنا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے بیوی بچے، اہل جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے تو بیویوں کے لیے بولا جاتا ہے، بیوی بچے، اس کے اندر اس کے کنبہ کے افراد آ جاتے ہیں، بیویاں فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ہیں اور پھر آگے جو ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگر وہ ساتھ موجود نہ ہوں اس کے، تو کہتا ہے کہ اس صورت میں پھر کیا ہے، پھر نہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ نہ ہوں۔
تو پھر وہ 3 دن کا جو سیام ہے وہاں پر ہے، اگر موجود ہے تو ظاہر ہے وہ پھر نہیں ہے۔ اور ایک چیز تو یہ ہوگی، اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ بات کیا ہوئی، اس کو ہم اگر سمرائز کریں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ اس کا فائدہ اٹھایا تو وہ ہدیہ دے، یعنی تحفہ دے، تاکہ وہاں پر لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ اگر ہدیہ نہیں ملا تو 10 دن کا سیام کرے، 3 دن کا سیام جو ہے وہ دوران حج اور 7 دن کا سیام واپسی پر، لیکن اس صورت میں کہ اس کے اہل اس کے ساتھ مسجد حرام میں موجود نہ ہوں۔ اگر اس کے اہل مسجد حرام میں اس کے ساتھ موجود ہیں تو پھر یہ جو سیام کی بات ہے پھر نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم کتنی وضاحت دیتا ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور پھر اس آیت کا جو اختتام ہے وہ بڑا ہی یوں کہہ لیں کہ ایک تحریک پیدا کرنے والا ہے، جھنجھوڑنے والا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ واتقوا اللہ۔ اب یہ جو واتقوا اللہ ہے، اس کے اندر یوں کہیں کہ بڑی ہی وارننگ اس کے اندر ہے، بڑی وارننگ ہے۔ وہ وارننگ کیا ہے؟ دیکھیں، پیچھے وہ بتا رہا ہے کہ تم صفا و مروہ ٹھیک ہے تمہارے ہاں بڑے مقدس ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں تم چل پھر سکتے ہو۔ تو ایک میں نے یہ مثال دی صفا و مروہ کی، یعنی انہوں نے اس چیز کو ایک بنایا نا اپنا، کہ وہاں پر اس کو مقدس بنایا، وہاں پر چلنا پھرنا وہ درست نہیں سمجھتے تھے، تو قرآن نے کہا نہیں، تم وہاں پر چل پھر سکتے ہو۔ تو آگے اسی طرح اور بھی جو بال منڈوانے کی بات ہے تو اس کو بھی قرآن نے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے تم اس کو کر سکتے ہو۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں، جو تمہارے ریچول قرآن کے اصولوں سے نہیں ٹکراتے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ان کو کر سکتے ہو، اگر وہ کسی معاشرتی ہم آہنگی کا باعث بن سکتے ہیں، قرآنی اصولوں سے نہیں ٹکراتے۔ یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، قرآنی اصولوں سے نہ ٹکرائیں اور معاشرتی ہم آہنگی جس سے ہوتی ہو تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن ان کو تم مقصد نہیں بناؤ، وہ مین آبجیکٹیو نہیں ہے، وہ آبجیکٹیو ہے ہی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے وہ تمہارے جذبات کی تسکین تو ہو سکتے ہیں، تم کر لو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن تمہارا جو فوکس ہے واتقوا اللہ، وہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے قوانین کے اوپر ہے۔ کیونکہ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نے بار بار آپ کو سمجھایا ہے کہ قوانین الہی کی نگہداشت کرنا، قوانین الہی کو سمجھنا، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے قوانین الہی کو جاننا کہ اس سے متعلق، ان امور سے متعلق اللہ کا قانون کیا ہے، تو اس کو فالو کرنا یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ کیوں فالو کرنا؟ تاکہ اگر اس کی وائلیشن کی جائے تو پھر تباہی آ جائے گی، تو ہم نے اس تباہی سے بچنا، یہ جو احساس ہے یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز لے کر آ رہا ہے واتقوا اللہ، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہاری جو ریچولز ہیں تم کر سکتے ہو، یہ جو رسوم ہیں صفا و مروہ، یہ جو اس طرح بال مڈوانا، یہ تمہاری رسوم ہے، کرے ہم تمہیں روک نہیں رہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مین آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ پرپز نہیں ہے، اس کے اوپر تمہیں فوکس نہیں کر لینا چاہیے، اس کو دین نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کا اتباع۔ تو جب یہ کرو گی تو یہ ہوگا، اس سے انسانیت کو فلاح ملے گی۔ ریچول سے فلاح نہیں ملتی، ریچول سے ویلفیئر نہیں آئے گی۔ ویلفیئر کس سے آئے گی؟ جب تم اللہ کے قوانین کا اتباع کرو گے جو سراسر انسانیت کی ویلفیئر کے لیے ہیں، تو اس سے پھر تمہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن ملے گا، سکون ملے گا، خوشحالی ملے گی، ترقی ملے گی، شادمانی ملے گی۔ تو وہ اس طرح سے ہوگی، جو تمہاری رسوم ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے سے نہیں۔ کہتا ہے اگر تم نے رسوم کو، ریچولز کو دین بنا لیا، ان کو ہی مقصد حیات بنا لیا اور سمجھ لیا کہ یہ دین ہے، اس کے اوپر چل پڑے تو ہم سمجھیں دین کے اوپر چل پڑے، اگر یہ روش تم اپناؤ گے تو واتقوا اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ دیکھ لو، پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے وہ وارن کر رہا ہے۔ یہ واتقوا اللہ بڑا جامع ہے، یہ 2 لفظ ہیں واتقوا اللہ، یہاں پر لا کر اتنی جامعیت کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ پیچھے جو ریچولز ہیں جو حج کے دوران ان کی اجازت دی گئی ہے، جیسے صفا و مروہ میں چلنا، جیسے بال منڈوانا، تو وہ کہتا ہے ان کو کوئی اصل دین نہ بنا لینا۔ تو اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کو فالو کرنا، کس لیے؟ تاکہ انسانوں کو فلاح ملے،
یہ چیز سمجھ گئے؟ اور آگے پھر مزید اس کو واضح کر رہے ہیں، کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب۔ اب ترجمہ ہوا پڑا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سخت سزا دینے کی یا نرم سزا دینے کی۔ دیکھیں اللہ کا جو قانون ہے اس کی روح سے جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں اچھا یا برا، اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر اچھا یا برا نتیجہ ہوتا ہے جو خود بخود ملتا ہے، کسی کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جیسے زہر کوئی پھانک لیں تو خود بخود انتڑیاں کٹ جائیں گی، کسی پولیس کی، تھانے کی، عدالت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اس عمل کے اندر وہ نتیجہ رکھا ہوا ہے زہر کو پھانکنے کا۔ اسی طرح اگر آپ ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس آگ کی تپش سے ہاتھ جلے گا، تکلیف ہوگی، کوئی تھانہ کچہری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عقوبت خانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو تباہی جو ہے وہ گھیر لے گی۔ آپ خیانت کریں گے، بددیانتی کریں گے، کرپشن کریں گے، کسی انسان کی بے توقیری یا انسلٹ کریں گے، کسی کے ساتھ مساوات کا سلوک نہیں کریں گے تو تباہی آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں جو آٹومیٹکلی ان کے وہ جو عمل ہوتے ہیں اچھے یا برے، ان کے اندر اچھی یا بری جزا جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی انسان کرتا ہے وہ اپنی جزا کو پہنچ جاتا ہے۔ سزا کا تصور اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ سزا کا یہ جو پنشمنٹ کا تصور ہے یہ سوسائٹی کا ہے۔ سوسائٹی ہے جو سزا دینے کے لیے، کرمنلز کو سزا دینے کے لیے، پنشمنٹ کرنے کے لیے یا کیپٹل سینٹنس کرنے کے لیے وہ جیلیں بناتی ہے، پولیس بناتی ہے، عدالتیں بناتی ہے، وہاں سے سزائیں دلواتی ہے، پھر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، پولیس ہوتی ہے اس کو پکڑ کے لے کے جاتی۔ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو قانون ہے وہ قانون مکافات عمل، صحیح عمل صحیح نتیجہ، برا عمل برا نتیجہ۔ تو یہ میں وضاحت کر رہا ہوں جو یہ ترجمہ کیا پڑا ہے ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر لفظ عقاب آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو عقاب ہے اسی سے عاقبت ہے۔ عاقبت کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ۔ عاقبت کیا ہوتا ہے؟ انجام، کسی چیز کے کانسیکوینسز۔ تو یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے اصولوں کو فوکس نہ کیا، ریچولز کو فوکس کیا، اللہ کے اصولوں کی روح سے دین قائم نہ کیا، ریچولز کو سمجھا کہ یہ دین ہے، رسوم کو دین بنا لیا، تو پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہارے لیے تباہی آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیں تو اب ہمارے جو تباہی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہم کس طرح سے تباہی میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی صداقتیں جو آج بھی کوئی بھی آیت آپ اٹھا لیں وہ آپ یعنی وہ بالکل وہ معیار کے اوپر، حق کے معیار کے اوپر پوری اترتی نظر۔ حق وہ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ اب یہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ شدید العقاب۔ اگر تم نے قرآن کے اصولوں کو، اگر تم نے اس کی روح سے اتباع نہ کی، دین اس کے اوپر نہ چلے جو قرآن کے اصول ہیں، تم نے رسوم کو دین بنا لیا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تباہی آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں تباہی آئی ہوئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہم تباہی میں گھرے ہوئے ہیں کہ نہیں گھرے ہوئے؟ یہ ہے حق۔ حق ہوتا ہے جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے، ہے نا؟ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ ہمیں وارن کر رہی ہیں۔ یہ جو آخری جو الفاظ ہیں قرآن کے اس آیت کے اندر بڑے ہی یوں کہہ لیں دل دہلا دینے والے ہیں۔ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ غور تو کریں کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ کہتا ہے کہ کبھی بھی رسوم کو دین نہ بنا لینا، ہم نے اس کی اجازت دے دی ہے کرو تم، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ سمجھ لیں یہ تمہارے جذبات کی تسکین ہے، دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ ضابطے اصول جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہم نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، وہ ہماری کتاب کے اندر ہیں، ان کو فالو کرو گے، دین کا قیام کرو گے تو پھر تمہیں عافیت ملے گی۔
ورنہ پھر جو تمہاری اگر یہ نہیں کرو گے، ریچولز کو تم دین بناؤ گے، تو پھر تمہاری عاقبت جو ہے یہ خراب ہو جائے گی، تم تباہی کی طرف جو ہے اس میں تباہی میں گھر جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ قرآن کریم کس طرح سے ہمیں سمجھاتا ہے، بڑے ہی قابل غور ہیں یہ چیزیں۔ یہ جو الفاظ ہیں جس کا ترجمہ کیا پڑا کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے اس کو اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ واتقوا اللہ کیا ہے۔ یہاں پر اسپیشلی جو واتقوا اللہ کہا گیا ہے اس آیت کے اندر، یہ کیا چیز ہے، کیوں کہا گیا ہے، اور ان اللہ شدید العقاب، یہ جو عقاب ہے میں نے بتایا کہ عاقبت خراب ہو جانا، عاقبت تباہ ہو جانا، یہ ہے، اس کے معنی یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ سزا دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ایجوکیشن ہے جس سے انسانوں کے اندر چینج آ جائے۔ وہ جب چینج، پازیٹیو چینج آتی ہے، سوچ کی جب تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر انسانی بیہیویئر کے اوپر ہوتا ہے، وہ پھر پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے قرآن کریم، یہ ہے قرآن کریم کی ایجوکیشن، یہ ہے قرآن کریم کی ویلیوز، اس کے پرنسپلز، اس کے لاز۔ جب اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو ان کو رسومات سے مقدم رکھتے ہیں، پریارٹی دیتے ہیں، ان کے اوپر چلتے ہیں، تو معاشرہ جو ہے وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کا عمل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، سمجھا کریں۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے تینوں حصوں کو آپ نے دوبارہ سننا ہے۔ جب آپ ان کو دوبارہ غور سے سنیں گے، مکمل 3 حصوں کو سنیں گے، تو آپ کو یہ پورا کانسیپٹ اس آیت کا کلیئر ہو جائے گا۔ شکریہ۔